تم پر دشواری نہیں چاہتا، تمہارے پر آسانی چاہتا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے ہیں. 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں، انہیں کسی حالات میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے. مال کی استطاعت تمہارے پاس ہو تو تم اپنے مال کے اندر جب استطاعت ہو جائے تو اپنے حج ادا کر لو. لیکن معزز سامعین کرام، ہمارے اہمیت، ہم نے صرف دنیا کو ترجیح دی، ہم نے دنیا کا فائدہ دیکھا، جبکہ آپ کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے ایمان والے کے لیے کہ اگر کوئی غلام آپ کے یہاں کام کرتا ہے، کوئی غلام آپ کے یہاں نوکری کرتا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے احکام دیا گیا ہے کہ تم اس سے حکمت یعنی اس سے مزدوری بھی عادی کراؤ اور اس سے محنتانہ بھی اسے پورا دے دو. یہ روزوں کی اہمیت، قدردانی اللہ نے روئے زمین میں رہنے والے انسانوں کو حکم دیا کہ جیسے میں اپنے بندوں کے اوپر اپنا اجر 1 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ماہ رمضان المبارک میں اور اکثریت میں اپنے بندوں کے لیے 1 سے 700 گنا تک میں اپنے بندوں کا اجر بڑھا دیتا ہوں. اور اپنے بندوں کو روئے زمین میں بھی حکم دیتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے آئیں تو اس مہینے میں تم مزدور سے مزدوری بھی کم کراؤ اور اس کی مزدوری بھی اسے محنت سے زیادہ دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بات پر پورا مکمل ہے. اللہ نے خود کیا ہے کہ روزے کی جزا کے لیے بندے کو کہہ دیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے خصوصی انعامات اللہ نے 2 اعلان کر دیے کہ روزے دار کے لیے 2 خاص تحفے اللہ نے دیے. ایک تحفہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزہ رکھتا ہے اور جب وہ افطار کرتا ہے اور پہلا افطار کا پہلا لقمہ وہ بندہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، اس وقت اس بندے کو کیسی خوشی میسر ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے دیدار کرانے کا وعدہ کیا ہے روزے کی حالت میں. روزے دار کو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس ماہ رمضان المبارک کے اندر خصوصی مہینہ بتا کر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دینے والا ہوں. اور کہہ دیا اللہ نے کہ میں 1 سے 700 گنا تک اس کا اجر عظیم دینے والا ہوں، اور اس سے بڑھ کر بھی میں کیا دے دوں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو جب اللہ نے بندے کے لیے خاص اپنے انعامات اور اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین کو، سارے شیاطین کو نہیں، بڑے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر انہیں بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے انہیں. لیکن معزز سامعین کرام، ہم اس کے باوجود بھی شیاطین کے ان راستوں پر چلتے ہیں کہ شیطان بڑے تو بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم رمضان مبارک میں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانی ہوا کرتی ہے وہ بڑے لیول کی وہ نافرمانی ہوتی ہے. کیونکہ بندہ جب روزہ چھوڑتا ہے تو روزہ اس پر اس حال میں فرض کیا گیا ہے جب وہ سلامت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے باوجود اس بندے پر روزہ فرض کیا گیا ہے. لیکن اس شیطان جس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ 11 ماہ تک رہا، اس بڑے شرکش شیطان نے ہمارے اندر ایسا وسوسہ ڈال دیا کہ وہ 1 ماہ تک ہمارے ذہن سے نکل نہیں پاتا ہے، اور اللہ کی اس عبادت سے ہم اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں جس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں خاص انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا، اور حدیثوں میں یہاں تک دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دروازے سے داخل کرے گا جو خاص روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے. روزے کی اہمیت ہماری نگاہوں میں کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی بڑی اہمیت ہے. یہ جب کہہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی روزے کی حالت میں ہو، سامنے والا جب تم سے فحش گوئی کرے تو صرف 2 کلمات 2 مرتبہ اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، بس اتنا کہہ دو، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو. تمہاری روئے زمین میں تم روزہ رکھو اور آسمان والا تمہاری محافظت کرے. اس سے بڑی ضمانت انسان کو اور کیا چاہیے کہ روئے زمین میں رہ کر تم بھوکے اور پیاسے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اندر تمہاری منہ کی بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے. 7 آسمان سے اوپر عرش پر بیٹھنے والا خدا روئے زمین پر بندہ بھوکا اور پیاسا رہے اور اس کی منہ کی بو روئے زمین پر آئے اور پسند اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان میں کرے. اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑا انعام بندے کے لیے کیا ہوگا؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اتنی خاص اہم ترین بات کہی اور کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے شفقت چاہتا ہوں، آسانی چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، ورنہ جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور جس دن جب تمہیں یہاں میدان محشر میں روزے کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا، نمازوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا، اس وقت تمہارے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا رب روئے زمین سے تمہیں کہتا ہے، روئے زمین میں جب تم زندہ ہو اس وقت تک تمہارا رب کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے۔ اس لیے روئے زمین پر رہ کر جن حضرات نے اب تک روزے چھوڑے ہیں یا اپنی ہمت نہیں رکھ پا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جیسا کلام الہی میں ہے کہ فتوکل علی اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ اپنی ہمت رکھیں کہ اگر آپ کو مرنا اگر روزے کی حالت میں ہے یا بیماری کی حالت میں تمہیں مرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ آپ اور ہم اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ آپ اور ہم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے یا کھانے اور پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں وہ عبادت کا شرف دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب ترین عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ 1 سال کے روزے رکھنا ہی ہمارے لیے، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے اور سبقت کے ساتھ میں یعنی ایمان کے ساتھ میں روزہ دار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبقت کے ساتھ میں، اور سبقت ایسا ایمان والا اور ایمان کے ساتھ میں یقین رکھے اس بات پر کہ میرا رب مجھے روزے کی جزا دینے والا ہے، اس سبقت کے ساتھ میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان اور یہ روزے ہمارے لیے اب تک سبقت والے ہیں، اور ہم سبقت کے روزے رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے پاس بہانے کیا ہیں؟ پانی کے بغیر ہم نہیں رہ پاتے ہیں، یا پھر بھوک نہیں رہی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ یہی تو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی تو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روئے زمین میں رہ کر حلال ان چیزوں کو چھوڑا جو میں نے اس کے لیے حلال کی تھی۔ پانی پینا ہمارے لیے حلال، کھانے کی تمام چیزیں ہمارے لیے حلال، اور پھل ہمارے لیے حلال، یہاں تک کہ ہر چیز پینے والی بھی حلال جو اللہ نے ہمارے لیے حلال ٹھہرائی۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے روئے زمین میں جو میں نے اس کے لیے حلال کی، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اتنا قبول کر رہا ہے، اور ہم اس خیال میں ہی ڈوبے ہیں کہ ہمیں پانی کے بغیر رہیں گے ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ زندہ رکھنا، موت دینا، بیماری دینا، شفا یابی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کی اور ہماری اور کسی طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک مریض ایسا ہے جس کے جسم کے اندر تمام طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن اگر اللہ نے اس کی سانس باقی رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، اپنے آپ کے ایمان کو زندہ کریں اور اپنی اس بات کو متوجہ کریں کہ یہ رمضان کے روزے ہمارے لیے اہم ترین روزے ہیں، اور جو رب سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ رب ہمیں میدان محشر میں ہمیں بخشنے والا ہے۔ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں معاف ہی کر دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، جب ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں اور اللہ کی بات پر یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف ہی فرما دینے والا ہے، تو اس بات پر امید ہم کیوں نہیں رکھ سکتے کہ اللہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے؟ جب اتنا یقین، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن معزز سامعین اکرام، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہمت رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، پتہ نہیں آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ایسی اس وقت موجود ہو اور آپ نے اس ماہ کے روزے رکھے، جبکہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم کو جب کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ مشین اندر کی جو چلتی ہے وہ اپنا کام برقرار رکھتی ہے۔ ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کی تمام
فضولیات چیزوں کو وہ جسم کھا جایا کرتا ہے، چربی کی شکل میں ہو یا کوئی گھٹان کی شکل میں ہو یا کسی بھی فیوز چیزوں کو، وہ روزے کی حالت میں بندے کا جسم تمام چیزوں کو کھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تو سائنٹیفیکل بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اپنی نگاہیں، ہماری نگاہیں جو اوجھل ہیں وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں، تو آپ سوچئے آپ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے جسم کے اندر کی تمام فیوز چیزیں کھا لی جائیں گی، تو آپ کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ بھی تو کرتا ہے روزے کی حالت میں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم روزہ نہ رکھ کر ہم صحت یاب رہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر اللہ نے آپ کو بیماری کی حالت میں اٹھانا ہے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور سلامتی کے ساتھ اٹھانا ہے تب بھی ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس بات پر یقین رکھیں اور اللہ کی ذات پر فتوکل علی اللہ۔ میں قرآن کی وہ آیت بتا رہا ہوں جس آیت کو نبیوں نے پڑھا اور نبیوں کا یہ معمول رہا، اور جس آیت پر بھروسہ نبیوں نے کیا کہ فتوکل علی اللہ، میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو آپ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے جو حضرات اب تک روزے نہیں رکھ پائے ہیں یا ہمت نہیں جٹا پائے ہیں، تو معزز سامعین کرام، آپ اہمیت کریں اور روزوں کی قدردانی کو جانیں اور روزوں سے پانے والے تمام معاملات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عظیم دینے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔